ایپیسوڈ 7۔ ملک مراد کی دھمکیوں کے بعد جہادات نے سنجیدگی کے ساتھ فرار کے منصوبے پر غور کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس قید تنہائی کا ایک ایک لمحہ اب اسے برسوں پر محیط محسوس ہونے لگا تھا۔ ملک مراد کی طرف سے اب اسے مکمل یقین ہو چکا تھا کہ وہ اسے اس تہخانے سے کبھی بھی زندہ باہر نہیں نکلنے دے گا۔ قید کے پہلے چند دنوں میں تو اسے ایک مہم سے امید تھی کہ شاید انسپکٹر صادق حسین اسے چھڑانے میں کامیاب ہو جائے، مگر اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی یہ امید دم توڑ چکی تھی۔ ملک مراد پر ہاتھ اٹھانے والے واقعے کے بعد اب کھانا لانے والے پہرے دار بھی ہوشیار ہو چکے تھے۔ اس واقعے سے پہلے وہ تہخانے کے اندر آ کر اسے کھانا دے دیا کرتے تھے، لیکن اب وہ تہخانے کی سیڑھیوں پر کھانا رکھ کر واپس لوٹ جاتے تھے۔ غالباً ملک مراد نے انہیں جہادات کے قریب جانے سے منع کر دیا تھا۔ ایسے میں جہادات وہاں سے فرار ہونے کے منصوبے تو سوچتا ہی رہتا تھا، مگر کسی منصوبے پر اسے عمل کرنے کا موقع نہیں ملتا تھا۔ مسلح پہرے داروں کے متعلق اب اسے کوئی خوش فہمی نہیں رہی تھی۔ کوئی بھی غلط قدم اٹھانے پر وہ اسے گولیوں سے چھلنی کر سکتے تھے۔ تہخانے میں کوئی ایسی چیز بھی نہیں مل سکی تھی جسے وہ بطور ہتھیار استعمال کر سکتا۔ تہخانے کی دیوار میں نقب لگانا بھی خالی ہاتھوں سے ممکن نہ تھا، اور چھت کا جنگلہ نہ صرف اس کی رسائی سے دور تھا بلکہ اس میں فولادی سلاخیں بھی لگی ہوئی تھیں۔ اس وقت بھی وہ انہی سوچوں میں گم تھا جب پہرے دار تہخانے کی سیڑھیوں پر رات کا کھانا رکھ کر فوراً واپس لوٹ گئے۔ چراغ کی مٹیالی روشنی میں اس نے ایک نظر تہخانے کے فولادی دروازے پر ڈالی اور پھر مرے مرے قدم اٹھاتا سیڑھیوں کی طرف چل دیا۔ کھانا اٹھا کر وہ واپس اپنی جگہ پر پہنچا اور پھر نہ چاہتے ہوئے بھی کھانا زہر مار کرنے لگا۔ کھانے کے بعد اس نے پانی پیا اور برتن اٹھا کر دوبارہ سیڑھیوں پر رکھ دیے، پھر آرام کی غرض سے تہخانے کے ننگے فرش پر لیٹ گیا۔ کافی دیر جاگنے کے بعد نہ جانے کس وقت اس کی آنکھ لگ گئی اور وہ وقتی طور پر تمام سوچوں سے آزاد ہو گیا۔ تہخانے کی خاموشی میں اب اس کے مدھم مدھم خراٹے گونجنے لگے تھے۔ نیند کی آغوش میں سے پناہ ملی تو وہ خوابوں کے سفر پر نکل گیا۔ اس سفر میں زینب اس کی ہم سفر تھی۔ وہ دونوں ایک سرسبز و شاداب وادی میں ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر گھوم رہے تھے۔ چاروں طرف رنگا رنگ پھول کھلے ہوئے تھے۔ زینب بات بے بات قہقہے لگا رہی تھی اور اسے چھیڑ رہی تھی۔ وہ اس کی شرارتوں سے جھوٹ موٹ خفا ہو رہا تھا، لیکن زینب کسی بھی طرح اپنی شرارتوں سے باز نہیں آ رہی تھی۔ یوں ہی چلتے چلتے وہ چشمے کے کنارے پہنچے۔ صاف شفاف اور ٹھنڈے پانی کو دیکھ کر زینب کو نہ جانے کیا سوجی کہ وہ شلوار کے پائچے چڑھا کر پانی میں جا کھڑی ہوئی۔ پھر وہ جھک کر اس پر پانی پھینکنے لگی۔ جہادات خود کو بھیگنے سے بچانے کے لیے آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگا، مگر اسے دیر ہو چکی تھی۔ پانی کے چھینٹے اس کے چہرے اور سینے کو بھگو چکے تھے۔ مت کرو زینب ورنہ ماروں گا۔ پھر ایک دم اس کی آنکھ کھل گئی۔ خواب ٹوٹ چکا تھا، مگر اس کا چہرہ اور لباس کا سامنے والا حصہ پانی سے بھیگا ہوا تھا۔ پریشانی کے عالم میں وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور تہخانے میں ادھر ادھر نگاہیں دوڑانے لگا۔ میں اوپر ہوں، جنگلے کے سامنے۔ مان اسے ایک مدھم سے نسوانی آواز سنائی دی اور وہ چونک کر اوپر جنگلے کی طرف دیکھنے لگا، جہاں ایک دوشیزہ کا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ تم تم کون ہو؟ شش، آہستہ بولو، میں تمہیں اس طرح جگانے کی معافی چاہتی ہوں۔ دراصل تم جنگلے کے نیچے سوئے ہوئے تھے اور میں تمہیں آواز دیے بغیر جگانا چاہتی تھی، اس لیے ٹھنڈے پانی کا سہارا لینا پڑا۔ امید ہے تم محسوس نہیں کرو گے۔ مگر تم ہو کون اور کیا چاہتی ہو؟ میں تمہاری ہمدرد ہوں۔ کیا تم اسی طرح سوتے ہو، گدھے گھوڑے بیچ کر؟ تمہیں جگانے کے لیے آدھا جگ پانی کا صرف ہو گیا۔ اس کی بات سن کر جہادات اس بے بسی کی حالت میں بھی مسکرا دیا۔ وہ دراصل میں خواب دیکھ رہا تھا، اور خواب میں تم کسی زینب کا نام لے رہے تھے غالباً۔ کون ہے یہ زینب؟ تم اپنے متعلق بتاؤ، رات کے اس وقت ایک قیدی سے تمہیں کیا کام پڑ گیا؟ میرا نام سریا ہے اور میں ملک مراد کی بیٹی ہوں۔ کیا تم یقین کرو گے کہ میں تمہیں اس قید سے نکالنا چاہتی ہوں؟ اپنے باپ کے دشمن کو؟ یہ تمہارے باپ کی چال بھی ہو سکتی ہے، میں تم پر کیسے یقین کر لوں؟ دشمن اگر مظلوم ہو تو یہ ممکن ہے۔ تم فکر مت کرو، یہ کوئی چال نہیں ہے۔ میں بڑی مشکل سے حویلی کے حصے تک پہنچی ہوں۔ اگر کسی کو خبر ہو گئی تو پھر میری خیر نہیں۔ میں اتنا احمق نہیں ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ تمہارا باپ کوئی کھیل کھیلنا چاہتا ہے اور تمہیں مہرے کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ میں تم پہ یقین نہیں کر سکتا۔ اب جاؤ اور مجھے سونے دو۔ اگر کسی پہرے دار نے تمہیں یہاں دیکھ لیا تو مفت میں بدنام ہو جاؤ گی۔ شک کرنے میں تم حق بجانب ہو، لیکن میرا اللہ جانتا ہے کہ میں تم سے مخلص ہوں۔ کاش میں تمہیں کسی طرح یقین دلا سکتی۔ دراصل میں تمہیں ایک المناک موت سے بچانا چاہتی ہوں۔ میرا پھوپھی ساتھ افضل تمہاری جان کا دشمن ہو رہا ہے۔ وہ ابا جان پر زور دے رہا ہے کہ وہ تمہیں اسی تہخانے میں ٹھکانے لگا دے۔ گو کہ ابا جان نے اس کی بات پہ کوئی توجہ نہیں دی، لیکن افضل پہرے داروں کو ساتھ ملا کر کوئی بھی خطرناک قدم اٹھا سکتا ہے۔ وہ تمہارے کھانے میں
پہرے داروں کی نظریں بچا کر زہر بھی ملا سکتا ہے۔ تمہاری عدم موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے تمہارے یا حاکم علی کے گھر میں داخل ہو کر کچھ بھی کر سکتا ہے وہ۔ یہ سب باتیں تمہیں کس طرح معلوم ہوئی؟ اور کیا تم حاکم علی کے بارے میں جانتی ہو کہ اسے کہاں رکھا گیا ہے؟ اس کے متعلق میں کچھ نہیں جانتی۔ بہرحال یہ باتیں میں نے چھپ کر سنی ہیں اور یہ کہہ کر وہ ایک دم خاموش ہو گئی اور پھر تیزی سے جنگلے کے سامنے سے ہٹ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ دوبارہ جنگلے کے سامنے آ کر بولی، شاید پہریداروں کو کچھ شک ہو گیا ہے، میں نے ان کی آوازیں سنی ہیں۔ بہرکیف کل آدھی رات کو تم تیار رہنا، میں پہریداروں کو کوئی نشہ چیز کھلا کر تمہیں یہاں سے نکالنے کی کوشش کروں گی۔ اب میں جاتی ہوں۔ میں خالی ہاتھ یہاں سے کیسے باہر جا سکتا ہوں؟ میں کوئی نہ کوئی بندوبست کر کے آؤں گی، تم بے فکر رہو، پہریداروں کی بندوقیں بھی کام آ سکتی ہیں۔ اتنا کہہ کر وہ جنگلے کے سامنے سے غائب ہو گئی اور جہانداد نے الجھے ہوئے انداز میں تہخانے کے اندر ٹہلنا شروع کر دیا۔ اس کے چہرے پر فکر و تردد کے آثار تیزی سے پھیلتے جا رہے تھے۔ کبھی اسے سریا مخلص نظر آنے لگتی تو کبھی اس کے خلوص کے پیچھے ملک مراد کی کوئی سازش نظر آنے لگتی تھی۔ 2 روز بعد شام کے وقت ایک بار پھر دلاور ملک مراد کے سامنے بیٹھا اسے اپنی کارگزاری سنا رہا تھا۔ ملک صاحب، آج رات 12 بجے کے بعد افضل اور ساول اپنے منصوبے پر عمل کریں گے، بالکل پکی اطلاع ہے۔ تمہیں پورا یقین ہے نا؟ اگر یہ اطلاع جھوٹی نکلی تو میرا منصوبہ ناکام ہو جائے گا، خصوصاً اس معاملے میں وقت کی بہت اہمیت ہے۔ 100% یقین ہے ملک صاحب، میں کچے کام نہیں کرتا۔ آج رات بیچاری زینب کے ساتھ نہ جانے کیا سلوک ہوگا۔ تمہیں زینب کی بڑی فکر لگتی ہے؟ کون ہے وہ تمہاری؟ وہ جی، میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ مجھے زینب اچھی لگتی ہے۔ اگر وہ کسی طرح افضل اور ساول سے بچ جاتی تو مجھے شاید خوشی ہوتی۔ لگتا ہے تمہیں اس سے عشق ہو گیا ہے، مگر میری یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا، عشق آدمی کو کہیں کا نہیں چھوڑتا۔ بہرحال میرے منصوبے میں زینب کو نقصان پہنچانا شامل نہیں ہے۔ تو کیا وہ محفوظ رہے گی؟ کچھ کہہ نہیں سکتا، اس کے بچنے اور لوٹنے کے امکانات برابر برابر ہیں۔ اگر وہ بچ گئی تو کیا آپ اس کی شادی مجھ سے کرا دیں گے، میری خدمات کو پیش نظر رکھتے ہوئے؟ قبل از وقت میں کچھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ اس کا دار و مدار بھی میرے منصوبے کی کامیابی یا ناکامی پر ہے۔ جیسا کہ میں نے سوچ رکھا ہے وہی ہوا تو پھر شاید آسانی سے تمہاری خواہش پوری ہو سکے گی، ورنہ مشکل ہے۔ وہی ہوگا ملک صاحب جو آپ نے سوچ رکھا ہے۔ آج تک آپ کا کوئی منصوبہ ناکام ہوا ہے کیا جو یہ ہوگا؟ بظاہر تو منصوبہ کامیابی نظر آ رہا ہے، لیکن بازی پلٹتے دیری کتنی لگتی ہے۔ بہرحال تم افضل پر نگاہ رکھو، یہ نہ ہو کہ وہ اپنا پروگرام بدل ڈالے اور میں لا علم رہوں۔ ٹھیک ہے جی، اگر ایسی کوئی بات ہوئی نا تو میں فوراً آپ تک اطلاع پہنچا دوں گا، آپ بے فکر رہیں۔ اتنا کہہ کر دلاور باہر نکل گیا اور ملک مراد تہخانے کی طرف چل دیا۔ آج کی رات جہانداد کے لیے بہت اہم تھی، اس لیے کھانا کھانے کے بعد اس نے سونے کے بجائے تہخانے میں ٹہلنا شروع کر دیا۔ جو وقت گزرتا جا رہا تھا اس کے اضطراب میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اسے شدت سے آدھی رات کا انتظار تھا۔ دل ہی دل میں وہ ایک منصوبہ بنا رہا تھا۔ اب اگر سرے کی ہمدردی کے پیچھے ملک مراد کی کوئی سازش بھی ہوتی تو اسے کوئی خوف نہیں تھا۔ وہ بآسانی ملک جیسے چالاک شخص سے نمٹ سکتا تھا۔ گھڑی کی غیر موجودگی میں اسے وقت کا کچھ پتہ نہیں چلتا تھا، وہ محض اندازہ ہی لگا سکتا تھا۔ اس نے بے چینی اور انتظار میں بہت سا وقت گزارا، پھر اس پر آہستہ آہستہ بیزاری طاری ہونے لگی۔ شاید ایک امیر ذاتی نے مجھ سے مذاق کیا ہے، اس نے سوچا اور پھر جھنجھلا کر عین جنگلے کے نیچے فرش پر پاؤں پسار کر بیٹھ گیا۔ ابھی اسے بیٹھے ہوئے چند لمحے ہی گزرے تھے کہ تہخانے کا دروازہ معمولی سی آواز کے ساتھ کھل گیا۔ دوسرے لمحے سریا اندر داخل ہوئی اور جہانداد میں کن کے انداز میں اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا دل بے اختیار دھڑک اٹھا، نہ جانے چند لمحوں کے بعد کیا ظہور پذیر ہونے والا تھا۔ جلدی سے آ جاؤ، دونوں پہرے دار باہر بے ہوش پڑے، انہیں تہخانے میں بند کرنا ہوگا۔ میں تمہارا احسان مند ہوں، تم نے کمزور لڑکی ہوتے ہوئے جس بہادری کا مظاہرہ۔ یہ ایسی باتوں کا وقت نہیں ہے، تم ایک دفعہ حویلی سے نکل جاؤ تو شکریہ بعد میں ادا کر لینا۔ پھر بھی میں تمہارا شکر گزار ہوں، تم اتنا بڑا خطرہ ایک اجنبی کے لیے مول لے رہی ہو۔ وہ اس کے ساتھ تہخانے کے دروازے سے باہر نکلتے ہوئے بولا، میں نے تو ایک بے گناہ کو رہائی دلائی ہے، اس نے کہا اور پھر بے ہوش پڑے ہوئے پہرے داروں کے قریب پہنچ کر رک گئی۔ جہانداد نے جلدی سے دونوں پہرے داروں کی رائفلیں اٹھا لی، ایک ہاتھ میں پکڑی جبکہ دوسری رائفل کندھے سے لٹکا لی۔ اس کے بعد دونوں پہرے داروں کو باری باری اٹھا کر اس نے تہخانے کے اندر ڈالا اور سریا نے باہر سے تالا لگا دیا۔ اب چلو، اس سے پہلے کہ کوئی ادھر آ نکلے، میں تمہیں باہر کا راستہ دکھا دیتی ہوں۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں حویلی کی عقبی جانب موجود ایک دروازے تک پہنچ گئے۔ دروازے میں تالا پڑا تھا
लेकिन सुरैया के पास चाबी मौजूद थी। उसने फौरन दरवाजा खोला और फिर जहादात से बोली, सीधा घर पहुंचना, वहां तुम्हारी जरूरत है। मैं तुझे जिंदगी भर याद रखूंगा सुरैया, मुझे माफ कर देना। मैंने तुझे गलत समझा था, लेकिन अब मैं अपनी सोच पर शर्मिंदा हूँ। मैं भी तुझे याद रखूंगी। बेसाख्ता उसकी जुबान से जुमला निकला और जहादात चौंक कर उसकी शक्ल देखने लगा। वो वो दरअसल मैं ये कहना चाह रही थी कि वो एकदम छटपटा गई। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे और क्या ना कहे। शायद दिल ही दिल में वो अपने बाप को कोस रही थी, जो उसे अपने मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहा था। हमारी राहें अलग अलग हैं सुरैया, उसने कहा और फिर खुदा हाफिज कहकर रात के अंधेरे में गुम हो गया। उसके जाने के बाद वो चंद लम्हे परेशानी के आलम में वहीं खड़ी रही और फिर दरवाजे को ताला लगाकर वापस रवाना हो गई। काश मैं उसे बता सकती कि उसके साथ क्या होने वाला है। अब्बा जान, क्या आपको राइफल चलाने के लिए मेरा ही कंधा मिला था? इतना भी ना सोचा कि मैं एक औरत हूँ और औरत का दिल मोम से भी नर्म होता है। वो आगे बढ़ते हुए जहादात के मुतालिक ना जाने क्या कुछ सोच रही थी। जहादात जब सुरैया से रुखसत होकर अपने घर की डेवड़ी के सामने पहुंचा तो ठिठक कर रुक गया। दरवाजे का एक किवाड़ खुला हुआ था और अंदर से चीखों पुकार की आवाजें आ रही थी। ऐन उस वक्त उसकी समात में सुरैया का कहा हुआ जुमला गूंजा, सीधे घर पहुंचना, वहां तुम्हारी जरूरत है। उसने राइफल को फायरिंग पोजीशन में पकड़ा और दबे पांव ड्योढ़ी में दाखिल हो गया। बरामदे और सहन में कोई भी नहीं था, अलबत्ता खवातीन के चीखने चिल्लाने की आवाज बराबर आ रही थी। वो ना जाने किन लोगों को खुदा और रसूल के वास्ते दे रही थी। ये सोचने का वक्त नहीं था। जल्दी उसे कोई ना कोई कदम उठाना था। अंदर जो भी लोग थे उसके दुश्मन थे। उनकी तादाद के मुतालिक वो लाइल्म था और उसका अंधाधुंध अंदर जाना खतरे से खाली नहीं था। अभी तक वो डेवड़ी के अंदर खड़ा सोच ही रहा था कि अचानक बरामदे से दो अशखास नमूदार हुए। जहादात जल्दी से डेवड़ी के साथ ही बाएं हाथ पर मौजूद ईंटों के ढेर के पीछे छुप गया। ताहम उसकी नजरें उन दोनों आदमियों पर मरकूज थी। उनमें से एक ने कंधे पर एक औरत को उठा रखा था, जो जोर जोर से चिल्ला रही थी, मगर मर्द की गिरफ्त से निकलने से कासिर थी, जबकि उसके दूसरे साथी ने हाथ में राइफल पकड़ रखी थी। यह हरामजादे तो सकीना को उठाकर ले जा रहे हैं। चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर उसने दिल ही दिल में कहा और फिर तैश के आलम में होड़ भींच कर राइफल वाले शख्स के सीने का निशाना लेकर गोली दाग दी। गोली ठीक निशाने पर लगी क्योंकि वो शख्स गिर चुका था। इस अचानक टूटने वाली उफ्ताद से दूसरे शख्स ने यकदम घबराकर सकीना को छोड़ दिया। जान छूटते सकीना वापस बरामदे की तरफ भाग खड़ी हुई और वो शख्स राइफल लहराते हुए डेवड़ी की तरफ दौड़ा, लेकिन जहादात ने उसे फरार होने का मौका ना दिया। उसकी राइफल ने यके बाद दीगरे 3 शोले उगले और फरार होने वाला शख्स खाको खून में लौटने लगा। जहादात उसकी कर्बनाक चीखों को खातिर में ना लाते हुए उसके पहले साथी की तरफ मुतवज्जो हो गया, जिसे चीखने की मोहलत भी नहीं मिली थी। चौकिन्ना अंदाज में चलते हुए जब वो उसके करीब पहुंचा, तब उसको इंकशाफ हुआ कि गोली उसे एन दिल के मकाम पर लगी है। शायद इसीलिए वो चिल्लाए बगैर जानम रसीद हो गया था। वो जहादात के लिए बिल्कुल अजनबी था। उसकी राइफल उससे चंद कदम दूर पड़ी हुई थी। उसे छोड़कर जहादात दूसरा शख्स के पास पहुंचा, जो इस दौरान ठंडा हो चुका था। उसे पहचानने में जहादात को एक पल की भी देर नहीं लगी। वो अफजल था, मलिक मुराद का भांजा। जहादात ने उसके मुर्दा जिस्म पर एक ठोकर लगाई और फिर धड़कते दिल के साथ बरामदे की तरफ चल पड़ा। एक कमरे के सामने पहुंचकर वो रुका। अंदर से रोने की दबी दबी आवाजें आ रही थी। उसने दरवाजे पर दस्तक दी तो यकलक रोने की आवाजें थम गईं। शायद वो लोग फायरिंग की आवाज सुनकर डरे हुए थे। किसी ने दरवाजा न खोला। दरवाजा खोलिए माँ जी, मैं जहादात हूँ, डरने की जरूरत नहीं है। दरवाजा एक झटके के साथ खुला और उसकी माँ चिल्लाती हुई उससे लिपट गई। जहादात, मेरे बच्चे, हम लुट गए। उन्होंने जैनब जैनब को। क्या हुआ जैनब को? बोलो माँ जी। जहादात, आगे बढ़ो, वो अभी तक जिंदा है, शायद उसे तुम्हारा इंतजार है। कासिम अली ने आगे बढ़कर भर्राई आवाज में कहा। सामने चंद कदमों के फासले पर एक चारपाई के गिर्द जैनब की माँ सकीना और जैनब की छोटी बहन बहन करते हुए रो रही थी। जहादात तेजी से आगे बढ़ा और जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला जैनब के सराहने जाकर रुक गया। जैनब उखड़ी उखड़ी सांसें ले रही थी। उसके पेट में एक छुरी दस्ते तक घुसी हुई थी। जहादात को देखकर उसकी आंखों में एक चमक पैदा हुई और बदिक्कत तमाम नहीफ आवाज में वो बोली, तुम तुम आ गए जहादात। मैं मरने से पहले तुम्हें तुम्हें देखना चाहती थी। जहादात ने हाथ आगे बढ़ाकर छुरी को निकालना चाहा तो जैनब ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं जहादात, रहने दो, तुमने बहुत देर कर दी, अब वक्त गुजर चुका है। नहीं जैनब, मैं तुझे मरने नहीं दूंगा।
تو مجھے یوں چھوڑ کر نہیں جا سکتی. میں نے تیرے مجرموں کو ان کے انجام تک پہنچا دیا. مجھے معاف کر دینا. میں میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکی. میرے پاس اپنی عزت بچانے کا اور کوئی طریقہ نہیں تھا. کہ تم نے بہت برا کیا زینب. تمہیں اپنی جان لینے کی کیا ضرورت تھی؟ کم سے کم میرا انتظار تو کیا ہوتا. کمرے میں موجود چاروں عورتوں کی دبی دبی سسکیاں گونج رہی تھی، جبکہ قاسم علی کی ویران آنکھوں میں زمانے بھر کر درد سمٹ آیا تھا. تمہارے انتظار نے تو اب تک زندہ رکھا ہوا تھا، ورنہ ایسی حالت میں کون جی سکتا ہے؟ وہ نقاہت سے آنکھیں مونتے ہوئے بولی. ان سب کے رونے اور فریاد کرنے کے باوجود زندگی زینب کے ہاتھ سے ریت کی مانند سرکتی چلی گئی. اذان سحر کے وقت اس کے بدن نے آخری جھرجھری لی اور پھر ساکت ہو گیا. شدت غم نے چند لمحوں کے لیے تو جہادات کو پتھر کا بنا کے رکھ دیا. پھر یکایک وہ بچوں کی طرح دھاڑے مار کر رونے لگا. تمام عورتیں پہلے رو رہی تھیں. جہادات کو روتے دیکھ کر وہ اور بھی شدت کے ساتھ رونے لگی. وہ افضل اور اس کے ساتھی کو کوسنے دے رہی تھی، جو خود گھر کے صحن میں لاشوں کی صورت میں پڑے زندگی کی بے ثباتی کا رونا رو رہے تھے. قاسم علی ویران آنکھوں سے یہ تمام منظر دیکھ رہا تھا. پھر اس کی آنکھیں جہادات پہ جم کے رہ گئیں. چند لمحے تو وہ اسے تحرم آمیز نگاہوں سے دیکھتا رہا، پھر جارحانہ انداز میں آگے بڑھا اور اس کو جھنجھوڑتے ہوئے بولا. میں نے تجھے کہا تھا نا کہ دشمنی مت پال، گھر ویران ہو جاتے. اب عورتوں کی طرح ٹس میں مت بہا. مرد بن کر ملک مراد کا نام و نشان مٹا دے. اس نے یہ سارا کھیل مٹی کی خاطر کھیلا ہے. مٹی میں ملا دے اسے. مٹی تو اسے ملے گی ابا، مگر قبر کی مٹی. زینب کا خون اسے بہت مہنگا پڑے گا. چل اٹھ جا. قاسم علی نے کہا. اور پولیس کے پہنچنے سے پہلے یہاں سے نکل جا. ہماری فکر مت کرنا. دشمنی کی ہے تو اسے مردوں کی طرح نبھا بھی. گھر کو میں سنبھال لوں گا. باپ کا حکم سن کر وہ اٹھا اور ماں، بہن اور چچی سے ملنے کے بعد باپ کو اشارہ کرتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا. ماں، بہن اور چچی کے رونے کی وجہ سے اس کا دل پسیج رہا تھا، مگر وہ کمال ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے خود کو نارمل رکھنے کی کوشش میں کامیاب ہو گیا. صحن میں پہلی لاش کے قریب پہنچتی وہ باپ سے بولا. میں اسے نہیں پہچانتا، تاہم اس کے ساتھ ملک مراد کا بھانجا افضل تھا. پولیس کے پہنچنے تک ان دونوں کی لاشوں سے دور رہنا، اور پولیس کو بیان دیتے وقت جھوٹ بالکل نہ بولنا. صاف بتا دینا کہ انہیں جہادات نے قتل کیا ہے. قتل کی وجہ بھی مت چھپانا، اور انسپکٹر صادق سے کہنا کہ مجھے تلاش کرنے کی حماقت نہ کرے. وقت پڑنے پر میں خود اسے گرفتاری دے جاؤں گا. تم کہاں جاؤ گے؟ معلوم نہیں. بہرحال میں آپ لوگوں کے حالات سے باخبر رہنے کی کوشش کروں گا. ذرا دیر بعد جہادات ڈیوڑی کے دروازے پر باپ کو اللہ حافظ کہہ رہا تھا. دوسرے دن سارے گاؤں میں سراسیمگی پھیل چکی تھی. قتل کی اتنی بڑی واردات نے لوگوں کو دہشت زدہ کر دیا تھا. ایسی بھیانک وارداتیں برسوں بعد ہی کبھی ہوا کرتی تھی، اس لیے لوگوں کا خوفزدہ ہونا عین فطرتی تھا. صبح سورج نکلنے کے تھوڑی دیر بعد ہی پولیس موقع واردات پر پہنچ گئی. وہاں لوگوں کا جم غفیر موجود تھا، مگر قاسم علی نے کسی بھی شخص کو ڈیوڑی کے اندر قدم نہیں رکھنے دیا تھا. انسپکٹر صادق نے موقع واردات کا جائزہ لیا اور پھر ضابطے کی کارروائی مکمل کرنے کے بعد لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوانے کا حکم دیا. قاسم نے زینب کی لاش دینے میں تردد کیا تو انسپکٹر بولا. پوسٹ مارٹم بہت ضروری ہے، اس لیے تمہیں تعاون کرنا پڑے گا. نہیں، میں زینب کی لاش کی بے حرمتی نہیں ہونے دوں گا. اسے کسی نے قتل نہیں کیا، اس نے اپنی جان خود لی ہے. پوسٹ مارٹم کی کوئی ضرورت نہیں. دیکھو، تم قانونی معاملے میں ٹانگ اڑا رہے ہو. پوسٹ مارٹم کے بغیر قانونی کارروائی آگے نہیں بڑھ سکتی. اگر تم ٹال مٹول کرو گے تو میں زبردستی کرنے پر مجبور ہو جاؤں گا. میں زبردستی نہیں کرنے دوں گا. قانون مجھے مجبور نہیں کر سکتا. دیکھو، تم ہمارا وقت ضائع کر رہے ہو. ہمیں سختی کرنے پر مجبور نہ کرو، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے. پھر اس سے پہلے کہ انسپکٹر اور قاسم علی کے درمیان مزید کوئی تلخ کلامی ہوتی، گاؤں کے چند معززین نے اسے سمجھا بجھا کر انسپکٹر کی بات ماننے پر مجبور کر دیا. تھوڑی دیر کے بعد تینوں لاشیں پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دی گئیں. افضل کے ساتھ ساول ڈکیت کی لاش دیکھ کر انسپکٹر کو حیرت ضرور ہوئی تھی، مگر اس نے اظہار نہیں کیا تھا. افضل کی ماں زہرا شدت غم سے پچھاڑے کھا رہی تھی، لیکن انسپکٹر صادق نے اسے نظر انداز کر دیا تھا. گاؤں کی چند عورتوں نے اسے بڑی مشکل کے ساتھ سنبھالا ہوا تھا. وہ اونچی آواز میں افضل کو پکارنے کے ساتھ ساتھ جہادات کو بھی بددعائیں دے رہی تھی. لاشیں پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوانے کے بعد انسپکٹر وہیں قاسم علی کے گھر میں بیٹھ کر ان کے بیان قلم بند کرنے لگا. قاسم علی نے جہادات کی ہدایت کے مطابق بالکل سچا بیان دیتے ہوئے انسپکٹر کو پورا واقعہ سنا دیا. گھر کی خواتین نے بھی قاسم علی کے بیان کی تائید کی. جہادات اچانک یہاں کیسے پہنچ گیا، جبکہ وہ گزشتہ کئی دنوں سے غائب تھا؟ اتنے دن کہاں رہا وہ؟
اس بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ دراصل ان خوچنکا حالات میں مجھے اس سے کچھ پوچھنے کی مہلت ہی نہ مل سکی۔ اب کدھر ہے وہ؟ معلوم نہیں۔ جھوٹ مت بولو قاسم علی، تمہیں ضرور معلوم ہوگا کہ وہ فرار ہو کر کہاں جا سکتا ہے۔ مجھے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر کچھ چھپانا ہی ہوتا تو میں یہ قتل جہادات کے سر کیوں ڈالتا؟ کیا جہادات ملک مراد کی قید میں تھا؟ انسپیکٹر نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا۔ شاید ایسا ہی ہو، لیکن میں کسی پر الزام نہیں لگانا چاہتا۔ جہادات نے مجھے ایسی کوئی بات نہیں بتائی۔ قاسم علی کے بعد انسپیکٹر نے گھر کی خواتین سے بھی اسی نوعیت کے سوالات کیے، مگر ان کے جوابات بھی قاسم علی سے کچھ مختلف نہ تھے۔ انسپیکٹر نے جہادات کے نام ایف آئی آر درج کی اور پھر رخصت ہوتے ہوئے قاسم علی کو ہدایت کرتے ہوئے بولا، اگر جہادات کبھی چھپ کر واپس آئے تو اسے کہنا گرفتاری دے دے، یہی اس کے حق میں بہتر ہوگا۔ کہہ دوں گا، اس نے مختصر جواب دیا اور انسپیکٹر مزید کچھ پوچھے بغیر رخصت ہو گیا۔ جہادات وہاں سے بے سر و سامانی کے عالم میں فرار ہوا تھا۔ رائفل کے علاوہ اس کے پاس کچھ بھی نہ تھا۔ ملک مراد کے چلائے ہوئے چکر نے اسے ایک ہی رات میں قاتل اور مفرور بنا دیا تھا۔ فتح پور گاؤں سے علاقہ خیر بہت زیادہ دور نہیں تھا، مگر فی الحال وہ اپنے گاؤں سے دور جانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ اپنے چاچا حاکم علی کا سراغ لگانا چاہتا تھا۔ اسے پورا یقین تھا کہ حاکم علی ملک مراد کی ہی قید میں ہوگا۔ وہ ملک مراد پر براہ راست تو ہاتھ نہیں ڈال سکتا تھا، لیکن اس کے کسی کارندے کے گھر میں داخل ہو کر حاکم علی کے متعلق معلومات حاصل کر سکتا تھا۔ آگ کے سمندر میں تو وہ ویسے ہی کود چکا تھا، اب شعلوں سے ڈرنے کی کیا ضرورت تھی؟ زینب کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتے دیکھ کر اب اسے جینے کی خواہش نہیں رہی تھی، لیکن وہ ملک مراد کو مٹا کر مرنا چاہتا تھا۔ 2 دن اس نے فتح پور سے چند کلومیٹر دور ایک جنگل میں بسر کیے۔ دن کا کھانا اسے ایک چرواہے کے توسط سے مل گیا تھا۔ چرواہا اس کے گاؤں کا رہنے والا نہیں تھا، اس لیے اس نے بآسانی اسے الو بنا لیا۔ چرواہے کے پوچھنے پر اس نے بتایا تھا کہ وہ اپنے کھو جانے والے چند مویشیوں کو تلاش کر رہا ہے۔ اپنے گاؤں کا نام بتانے کی بجائے اس نے چرواہے کو ایک دور دراز کے گاؤں کا نام بتایا تھا۔ چرواہا ویسے بھی کم گو تھا، اس لیے جہادات اس کی قرید سے محفوظ رہا تھا۔ شام سے تھوڑی دیر پہلے واپس جاتے ہوئے چرواہے نے اسے اپنے ہاں ٹھہرانے کی پرخلوص پیشکش بھی کی تھی، مگر اس نے شکریہ کے ساتھ انکار کر دیا۔ سورج غروب ہونے کے بعد جب اندھیرا قدرے پھیل گیا تو اس نے واپسی کی راہ لی۔ اس دوران وہ دلاور کے گھر میں گھسنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ دلاور نہ صرف ملک کا خاص آدمی تھا، بلکہ حاکم علی بھی اسی کی موجودگی میں غائب ہوا تھا۔ اسے پختہ یقین تھا کہ دلاور کو حاکم علی کے بارے میں مکمل معلومات حاصل ہوں گی۔ ٹھیک آدھی رات کے وقت وہ نالا کراس کرتے ہوئے گاؤں میں داخل ہوا۔ گلیاں کوچے بالکل سنسان پڑے تھے، چاروں طرف سناٹا اور تاریکی کا راج تھا۔ تاہم کبھی کبھار کسی کتے کی آواز اس خاموشی کو وقتی طور پر مرتعش کر دیتی تھی۔ دلاور کے گھر تک پہنچنے میں اسے محض چند منٹ ہی لگے۔ دیوار اتنی زیادہ اونچی نہیں تھی۔ اس نے رائفل کو کندھے سے لٹکایا اور بآسانی دیوار پھاند کر اندر داخل ہوا۔ چند لمحے وہ دیوار کے ساتھ دبکا بیٹھا کسی رد عمل کا منتظر رہا، مگر جب کچھ بھی ظہور پذیر نہ ہوا تو وہ دبے قدموں چلتا ہوا آگے بڑھا۔ یہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ عام دیہاتیوں کی طرح دلاور کے گھر میں کوئی پالتو کتا نہیں تھا۔ دلاور کا گھرانہ صرف 3 افراد پر مشتمل تھا: دلاور، اس کا چھوٹا بھائی اور بوڑھی ماں۔ باپ چند سال پہلے فوت ہو چکا تھا۔ موسم قدرے خنک تھا، اس لیے ان تینوں کی چارپائیاں برآمدے میں بچھی ہوئی تھیں۔ جہادات نے وقت ضائع کے بغیر ان تینوں کو جگا دیا۔ اس کے ہاتھ میں رائفل دیکھ کر ان تینوں کے چہروں پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ سب سے زیادہ خراب حالت دلاور کی تھی، کیونکہ اسے جہادات سے کسی اچھے سلوک کی توقع نہیں تھی۔ تاہم اس کی ماں اور چھوٹا بھائی بھی پھٹی پھٹی نگاہوں سے جہادات کو دیکھ رہے تھے۔ دلاور کا رنگ پیلا پڑ گیا تھا اور وہ خوف سے کانپ رہا تھا۔ برآمدے کی دیوار پر ٹنگی لالٹین کی روشنی میں دلاور کی دگرگوں حالت دیکھ کر جہادات طنزیہ انداز میں بولا، میرے ہاتھ میں ہتھیار تھما کر خود چین کی نیند سوتے ہو؟ چلو ان دونوں کو کمرے میں بند کر کے باہر سے کنڈی لگا دو۔ اتنا کہہ کر وہ دلاور کی ماں سے بولا، آپ کو یقیناً دلاور کی زندگی سے پیار ہوگا؟ ہاں ہے۔ تو پھر شور مت مچانا، ورنہ میں سے خون میں نہلا دوں گا۔ بڑھیا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میرا چچا کہاں ہے؟ دلاور جب ماں اور بھائی کو بند کر چکا تو جہادات نے پوچھا، جھوٹ مت بولنا، میں جانتا ہوں کہ تجھے سب کچھ معلوم ہے۔ میں سچ کہتا ہوں، مجھے کچھ نہیں پتا، میرا یقین۔ جہادات کے تھپڑ نے اسے جملہ پورا کرنے کی مہلت ہی نہ دی۔ اچانک تڑاک کی آواز گونجی اور اس کا دماغ جھنجھنا اٹھا۔ میں دوبارہ سوال دہرانے کا عادی نہیں ہوں، یہ گیانے کے بجائے سچ بول کر اپنی زندگی بچا لو، ورنہ اب کی بار میں ہاتھ کو زحمت دینے کے بجائے اسے تکلیف دوں گا۔ اس نے رائفل کو ہلایا اور دلاور تھوک نکل کر رہ گیا۔ بول کہاں ہے وہ؟
ورنہ میں گولی چلا دوں گا سانول ڈاکو کے ڈیرے پر۔ لیکن لیکن کیا؟ سانول کو تو تم نے قتل کر دیا ہے۔ ہو سکتا ہے سانول کے ساتھیوں نے انتقاماً حاکم علی کو۔ نہیں، میرے چچا کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ سانول کا ڈیرا کہاں ہے؟ بولو جلدی کرو۔ فتح پور سے بہت دور ہے، تم نہیں ڈھونڈ سکو گے؟ تو تم چلو گے میرے ساتھ اور ہم اسی وقت روانہ ہوں گے۔ چلو جلدی کرو، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ نہیں نہیں، میں نہیں آ سکتا۔ تو پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، میں تمہیں بھی سانول اور افضل کے پاس پہنچا دیتا ہوں۔ جہاداد نے رائفل کی نال اس کی پیشانی پہ لگاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، میں تیار ہوں، مگر اس وقت؟ ہاں، اسی وقت چلنا پڑے گا۔ شاید تم بھول رہے ہو کہ میں ایک مفرور قاتل ہوں۔ میں ماں کو بتا دوں؟ وہ پریشان ہوگی۔ چلو بتا دو۔ اس نے دلاور کو آگے بڑھنے کا اشارہ کیا اور خود بھی گن پوائنٹ پر رکھتے ہوئے اس نے آگے قدم بڑھا دیے۔ این اسی وقت گھر کے بیرونی دروازے پر زوردار دستک ہوئی اور وہ دونوں ٹھٹک کر رک گئے۔ جہاداد متوحش نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ حالات ایک دم سے اس کے خلاف ہو چکے تھے۔ دلاور پریشانی کے عالم میں کھڑا جہاداد کی صورت دیکھ رہا تھا۔ جو ہی دستک دوبارہ ہوئی، جہاداد ایک فیصلے پر پہنچ کر بولا، جاؤ، جو کوئی بھی اسے ٹال دو۔ اگر تم نے کوئی گڑبڑ کرنے کی کوشش کی تو میں تمہاری ماں اور بھائی کو بلا تردد گولی مار دوں گا۔ دلاور اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بیرونی دروازے کی طرف چل دیا اور جہاداد اس کمرے کے سامنے پہنچ گیا جہاں اس کی ماں اور بھائی بند تھے۔ کمرے کی کنڈی کھول کر جو ہی اس نے اندر قدم رکھا، اس کے سر پر ایک لاٹھی پڑی اور آنکھوں کے سامنے تارے سے ناچ اٹھے۔ ضرب اتنی شدید تھی کہ مضبوط بدن کا مالک ہونے کے باوجود جہاداد کے پاؤں ڈگمگانے لگے اور غنودگی چھانے لگی۔ قریب تھا کہ ہوا سانس چھوڑ دیتے، مگر غیر معمولی قوت ارادی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس نے سر جھٹک کر سیکنڈوں میں خود کو سنبھال لیا۔ دلاور کے بھائی کا دوسرا وار اس نے اپنی رائفل پر روکا۔ لاٹھی رائفل سے ٹکرا کر ٹوٹ گئی اور حملہ آور کے ہاتھ میں لاٹھی کا نصف رہ گیا۔ تیسرا وار ہونے سے پہلے جہاداد نے لاٹ چلائی اور دلاور کا بھائی ایک چیخ مار کر دورا ہو گیا۔ لالٹین کی روشنی میں جہاداد کو اس کے چہرے پر کرب کے واضح آثار نظر آئے۔ وہ دونوں ہاتھ سے پیٹ پکڑ کر کرہا رہا تھا۔ جہاداد اس کے کرہانے کو نظر انداز کرتے ہوئے آگے بڑھا اور رائفل اس کی پیشانی سے لگاتے ہوئے بولا، جی تو چاہتا کہ تیری کھوپڑی اڑا دوں، لیکن بلا وجہ کی خونریزی مجھے ناپسند ہے۔ نہیں نہیں، خدا کے لیے اسے مت مارو، میں تمہارا کے ہاتھ جوڑتی ہوں، اسے معاف کر دو۔ اچانک ماں نے آگے بڑھ کر جہاداد کے قدموں سے لپٹتے ہوئے کہا۔ جہاداد کے سر سے بہنے والا خون اس کے دائیں رخسار سے ہوتا ہوا گردن تک پہنچ چکا تھا۔ اس کا سر چکرا رہا تھا، تاہم وہ ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولا، یہ معافی کے قابل تو نہیں، لیکن میں ایک ماں کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ مہربانی پتر، میں تیرا یہ احسان زندگی بھر یاد رکھوں گی۔ تو نے میرے لیے… میں نے کوئی احسان نہیں کیا تم پر۔ اگر تم مجھ پر کوئی احسان کرنا چاہتی ہو تو میرے سر پر باندھنے کی پٹی کا انتظام کرو تاکہ یہ خون بند ہو جائے۔ میں بھی پٹی باندھ دیتی ہوں۔ وہ اس بات میں سر ہلاتی ہوئی ایک صندوق کے پاس پہنچی۔ صندوق کھول کر اس نے ایک سفوف نما دوائی نکالی۔ اس کے بعد ایک پرانا کپڑا پھاڑ کر پٹی بنائی اور دوبارہ جہاداد کے پاس گئی۔ جہاداد اس دوران دروازے کو اندر سے کنڈی لگا چکا تھا۔ شاید اسے دلاور کی طرف سے بھی کسی غیر متوقع رد عمل کا اندیشہ تھا۔ جہاداد کے زخم پر سفوف نما دوائی چھڑکنے کے بعد دلاور کی ماں نے پٹی باندھی اور پھر بیٹے کی طرف متوجہ ہوئی، جو لات کھانے کے بعد دیوار سے ٹیک لگائے افسردہ حالت میں بیٹھا تھا۔ شاید اسے ملال تھا کہ اس کی ماں اسے نظر انداز کر کے دشمن سے تعاون کر رہی ہے۔ ماں نے اسے اٹھا کر چارپائی پر بٹھایا اور پھر اس کی طبیعت کے بارے میں پوچھا۔ اب کیسی طبیعت ہے بیٹے؟ میں ٹھیک ہوں۔ آپ اس کی طبیعت کیوں نہیں پوچھتی، جو چوروں کی طرح ہمارے گھر میں گھسا ہے اور اب طاقت کے بلبوتے پر من مانی کر رہا ہے؟ جہاداد نے اسے گھور کر دیکھا۔ میں چور یا لوٹیرا ہوتا تو شاید اب تک تم لوگوں کو لوٹ چکا ہوتا۔ تاہم تم اپنے بھائی دلاور کے متعلق کیا کہنا چاہو گے، جس کے تعلقات سانول جیسے معروف ڈکیت کے ساتھ ہیں؟ کیا تم اس کے کارناموں سے ناواقف ہو؟ میرا بھائی ڈاکو نہیں ہے، وہ ملک مراد کا ملازم ہے۔ تم خواہ اس پر الزام تراشی کر رہے ہو۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی اور جہاداد چونک کر کھڑا ہوا۔ رائفل کا رخ اس نے دروازے کی جانب پر رکھا تھا۔ دروازہ کھولو، میں دلاور ہوں۔ ہوشیاری دکھانے کی کوشش مت کرنا دلاور، تمہارا بھائی میرے نشانے پر ہے۔ اتنا کہہ کر اس نے دلاور کی ماں کو کنڈی کھولنے کا اشارہ کیا۔ کنڈی کھولتے دلاور تیزی سے اندر آیا اور جہاداد کے سر پر پٹی دیکھ کر متحیر انداز میں بولا، یہ پٹی کیسی ہے؟ کہیں منور اور تمہاری لڑائی تو نہیں ہو گئی تھی؟ اس نے مجھ پہ دھوکے سے وار کیا ہے، ورنہ تو یہ مجھے چھو بھی نہیں سکتا تھا۔ ہاتھ میں ہتھیار پکڑ کر نہتوں کے سامنے تو کوئی بھی شیر بن سکتا ہے۔ تم خالی ہاتھ ہوتے تو پھر تمہیں معلوم ہوتا کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔
منور تنزیہ انداز میں بولا، اگر تمہارے بھائی کو اعتراض نہ ہو تو میں تمہاری یہ خواہش بھی پوری کر سکتا ہوں، چند لمحوں میں تمہاری خوش فہمی دور ہو جائے گی۔ جہاداد نے جواب دیا، بے وقوفی کی باتیں مت کرو منور، یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، تمہارا اور اس کا کیا مقابلہ؟ دلاور نے اپنے بھائی کو ڈانٹتے ہوئے کہا، دروازے پر کون تھا؟ تم نے بہت دیر لگا دی تھی۔ جہاداد نے موضوع بدل کر دلاور سے پوچھا، ملک کا آدمی تھا، پیغام لے کر آیا تھا، اللہ صبح میں نے ملک کے ساتھ تھانے جانا ہے۔ کس لیے؟ یہ تو ملک صاحب کو ہی معلوم ہوگا، میں اس کا نوکر ہوں، مالک نوکروں کو ایسی باتیں نہیں بتایا کرتے۔ ٹھیک ہے، پھر چلنے کی تیاری کرو، پہلے ہی کافی دیر ہو چکی ہے۔ میں تمہیں راستے کے متعلق سمجھا دیتا ہوں، مجھے یقین ہے کہ تم بآسانی وہاں پہنچ جاؤ گے۔ جہاداد نے چونک کر اسے دیکھا اور پھر ایک خیال برق کے کوندے کی طرح اس کے ذہن میں لپکا۔ دلاور جان بوجھ کر وقت ضائع کر رہا تھا، اور شاید اس نے باہر دیر بھی کسی خاص مقصد کے تحت کی تھی۔ کمینے، سچ بتا، دروازے پر کون تھا اور تو نے اس سے کیا کہا ہے؟ جلدی بول ورنہ بھون کر رکھ دوں گا۔ تم مجھے غلط سمجھو، میں نے تجھے… اچانک باہر دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز سنائی دی اور جہاداد نے لپک کر دروازے کو کنڈی لگا دی۔ بول، تو نے کیوں کیا ایسا؟ اب تیار ہو جا مرنے کے لیے۔ خدا کی قسم، میں بے قصور ہوں، میں نہیں جانتا کہ یہ کون لوگ ہیں۔ دلاور کی ماں ایک بار پھر ہاتھ جوڑ کر جہاداد کی طرف فریادی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ دروازہ کھول دو جہاداد۔ یک دروازے پر زوردار دستک ہوئی اور کسی نے جہاداد کا نام لے کر وارننگ دی، ورنہ یہ کمرہ تم سب کی اجتماعی قبر بن جائے گا۔ دلاور اپنی ماں اور بھائی کے ساتھ میرے قبضے میں ہے، اگر تم لوگوں نے کوئی بھی غلط قدم اٹھایا تو میں انہیں گولی مار دوں گا، میرے راستے۔ اچانک دروازے پر گولیوں کی بوچھاڑ ہوئی اور جہاداد کی بات ادھوری رہ گئی۔ خوش قسمتی سے ان میں سے کوئی بھی دروازے کے سامنے نہیں تھا، ورنہ یقیناً مارا جاتا۔ یہ نمونہ تھا، فوراً باہر آ جاؤ، ورنہ یہ دروازہ ہماری گولیوں کے سامنے زیادہ دیر ٹھہر نہیں سکے گا۔ او عقل سے کام لو، کیا تم سب پاگل ہو گئے ہو؟ اس طرح تو ہم بھی مارے جائیں گے، اور کچھ ہوش سے کام لو۔ دلاور چلایا، گیہوں کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے دلاور، تمہاری قربانی ضائع نہیں جائے گی۔ بولنے والے نے بے رحمی سے جواب دیا، ملک مراد تم لوگوں کی کھال اتار دے گا، میں اس کا خاص آدمی ہوں، دوبارہ فائرنگ مت کرنا۔ ہم ملک مراد کے ہی حکم کی بجاوری کر رہے ہیں، اس کا حکم ہے کہ جہاداد کو زندہ یا مردہ میرے سامنے پیش کرو، چاہے اس لڑائی میں دلاور سمیت اس کا پورا خاندان ہی کیوں نہ مارا جائے۔ باہر والے نے جواب دیا، نہیں، تم بکواس کرتے ہو۔ دلاور نے چیخ کر کہا اور پھر بے بسی کے عالم میں جہاداد کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں خوف کے تاثرات نمایاں تھے اور ہونٹ بے چارگی کے عالم میں بھیجے ہوئے تھے۔ خوفزدہ ہونے سے کچھ نہیں ہوگا دلاور، جہاداد کے لہجے میں طنز تھا، ہر ظالم شخص کا یہی انجام ہوتا ہے، تم نے ساری زندگی ایک ظالم کا ساتھ دیا ہے، اس کے نتیجے میں تمہیں انعام تو ملنا ہی چاہیے نا، اب گھبراتے کیوں ہو؟ تم نے خود ہی تو نے بلایا ہے۔ تمہارے پاس 2 منٹ کا وقت ہے، دروازہ کھول دو ورنہ سب کتے کی موت مارے جاؤ گے۔ باہر سے وارننگ ملی، اب کیا ہوگا؟ وہ تو ہمیں مارنے پر تلے ہوئے۔ دلاور نے جہاداد سے بے چارگی کے عالم میں سوال کیا، اس کو شامت اعمال کہتے ہیں، ملک جیسے لوگ کسی سے وفا نہیں کرتے۔ بہرحال یہ ایسی باتوں کا وقت نہیں ہے، ہمیں اپنی جان بچانے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا۔ کیا تم ان کا مقابلہ کرنا چاہتے ہو؟ دلاور نے پریشانی کے عالم میں پوچھا اور جہاداد نے اس بات میں سر ہلا دیا۔